رسول کی نظر پڑی تو ایک خاتون اپنے گھر کے اندر بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی. بال نظر آئے, چہرہ بھی نظر نہیں آیا. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر دیکھا کیوں, اگر میں نہ دیکھتا تو مجھے اس کے بال بھی نظر نہ آتے. شرمندگی محسوس کر لی اور مدینہ منورہ میں دل میں خیال آیا اگر میری بد نظری ہو گئی تو اللہ اپنے محبوب کو بتا دے گا کہ ثعلبہ نے یہ بد نظری کر لی, میں کملی والے کو منہ کیا دکھاؤں گا. سیدھا مدینہ منورہ سے روتے ہوئے گلیوں سے باہر نکل گئے, پہاڑوں میں چلے گئے, اللہ سے یوں رو رو کے روزانہ دعا کرنے لگے, اللہ مجھے معاف کر دے, میری خطا ہو گئی. حالانکہ کملی والا علیہ السلام نے فرمایا, علی پہلی نظر تو میرے اللہ معاف کر دیں گے, دوبارہ نظر ڈال دی تو میرے اللہ کی پکڑ بھی فرما لیں گے. حضرت ثعلبہ فرمانے لگے, توبہ کرنے لگے, اللہ کو منانے لگے, اللہ اگر آپ میرے سے راضی ہو جائیں تو پھر میرے محبوب کو مدینے میں اطلاع فرما دیں. اگر میری غلطی خطا سے آپ ناراض ہیں تو پھر میں مدینے نہیں جاؤں گا, مجھے یہیں پہ موت آ جائے, آپ پہاڑوں کو حکم دیں کہ میرے اوپر چڑھ جائیں. 40 دن گزر گئے روتے روتے کہ جبرائیل آئے. اللہ نے آواز دی, جبرائیل جی رب جلیل, جاؤ مدینہ منورہ میں میرے محبوب کو میرا سلام دو. آگے سلام پیش کیا, فرمایا آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کے رب نے اطلاع دی ہے کہ بلا لو ثعلبہ کو, وہ پہاڑوں کے بیچ میں 40 دن سے فریادی ہے, رو رہا ہے. حضرت عمر فاروق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ, فلاں پہاڑ میں ثعلبہ موجود ہے. جا کے دیکھا ثعلبہ نظر بھی نہیں آیا. ایک چرواہا ملا بکریوں کا, اس سے جا کے پوچھا تم نے یہاں کوئی بندہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک بندہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا کب ملے گا, کہاں ملے گا؟ تو چرواہے نے کہا وہ دن کو تو نہیں ملتا, پتہ نہیں کہاں رہتا ہے, لیکن جب رات ہونے لگتی ہے اس پہاڑوں کے بیچ میں آ کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے چیخیں مار مار کے روتا ہے اور کہتے ہیں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما. جب رات ہونے لگی تو ثعلبہ میدان میں آئے, رونے لگے, چیخنے لگے. تو سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کو پکڑا اور فرمایا ثعلبہ چل مدینے چل, تجھے مدینے لے جانا ہے. فرمایا نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو, مجھے یہیں اکیلا مر جانے دو, میں مدینے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میری آنکھ نے بد نظری کر دی ہے. فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثعلبہ یہ تیری تمنا خواہش ہے, اللہ کے نبی نے محبوب خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم تجھے لے کے جائیں گے, اب بتا کملی والے کا حکم نہیں مانے گا. کہنے لگا نہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائے, میں آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں, عمر مجھے لے تو چلو لیکن مجھے سیدھا پیش نہ کرنا بلکہ مجھے اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا جب آپ نماز کی حالت میں ہوں, کیونکہ نماز کی حالت میں آپ کا دل رقت میں ہوتا ہے اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. فرمایا جب نماز ہو رہی تھی تو ثعلبہ بھی پہنچ گئے, نماز پڑھی اور ثعلبہ کو بلایا.
کیا ہوا ثعلبہ؟ فرمایا کہ مجھے آخرت کا ڈر لگا ہے، جہنم کا ڈر لگا ہے، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے بد نظری کر ڈالی ہے اور میری نظر پڑ گئی ایک بی بی کے بالوں کے اوپر، صرف بال ہی نظر آئے، نبی کے غلام کا یہ حال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی، میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، دعا بتاتا ہوں، یہ دعا تو پڑھتا رہے، اللہ تجھے دنیا میں بھی گھاٹے میں نہیں ڈالے گا اور قیامت کے دن اللہ تجھے بچائے گا گھاٹے اور نقصان اور جہنم سے۔ فرمایا پڑھتا جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا یہ دعا پڑھتا جا اور اطمینان کر لے، اللہ تیری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی بنا کے تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا۔ جا بیٹا جا صحابی میرا، گھر میں جا، تیری ماں بھی پریشان ہے، تیرا باپ بھی پریشان ہے۔ جب گھر میں پہنچے صحابی رسول تو گھر میں پھر گناہ یاد آیا، غلطی یاد ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں۔ کملی والے علیہ السلام نے فرمایا پہلی نظر تو گناہ بھی نہیں، لیکن یاد آیا، پھر رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ آمنہ کے لال کو اطلاع ملی، کملی والا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور جا کے ثعلبہ کو دیکھا کہ زمین پہ پڑے ہے، اور جا کے آپ نے ملے اور ثعلبہ کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ خوش نصیب صحابی رسول ہے جن کا سر آمنہ کی لال کی گود میں آیا، سر کو نکالا اور پٹک کے زمین پہ مارا۔ فرمایا کملی والا آپ بھی پاک، آپ کی گود بھی پاک ہے، آپ نے میرا سر اپنی گود میں کیوں رکھا ہے؟ میرے سر میں وہ دو آنکھیں تو موجود ہیں جنہوں نے بد نظری کی تھی، آپ میرے سر کو زمین پہ رہنے دیں۔ جب یہ جملہ کہا تو جبرائیل آ گئے اور رب کا پیغام لے کے آئے، آپ کے رب نے سلام بھیجائے اور فرمایا کہ ثعلبہ کو بتا دو کہ میرا بندہ ثعلبہ آپ کا امتی، اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ زیادہ ہوتے تب بھی ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم اس سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہے، بشارت دے دے۔ جب کملی والا علیہ السلام نے بشارت سنائی تو ثعلبہ مسکرائے اور آسمان والے رب کی طرف نظر اٹھا دی۔ اللہ جب تو میرے سے راضی ہو بھی گیا، اب مجھے دنیا میں کیا جینا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور وہیں پہ جاں بحق ہو گئے۔ فرمایا جتنی بھی گناہ ہو جائے اس امت کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔